دوستو اولیاء کرام اور صفیاء اعظام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان پر کب اور کیسے وہ حالت وجد میں آتے ہیں اور کب مکاشفہ اور مشاہدہ اور الہام یا القاء کے ذریعے ان پر غیب کے پردے کھلتے ہیں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستقبل میں جھانکنے کا اعلیٰ و ارفع روحانی مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار سوالات اور بہت زیادہ قریب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے پیشن گوئیوں کے قصیدے میں خصوصی طور پر برِ صغیر پاک و ہند میں رونما ہونے والے غیر معمولی حالات و واقعات سے پردہ اٹھایا ہے، مگر اب انہوں نے برِ صغیر پاک و ہند اور ملحقہ علاقہ جات میں پیش آنے والے واقعات کو ایسے بے باکانہ طور پر بیان کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے ان پیشن گوئیوں کے بارے میں بتائیں گے جو پاکستان اور ہندوستان کے متعلق ہیں، جو مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات پر مبنی ہیں۔ جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ دوستو، وہ فرماتے ہیں کہ وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں، یہ ایک غیبی سند ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی یقیناً مدد کریں گے۔ اگر تو اجلت چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کی پیروی کر۔ دوستو، وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا، ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ دوستو، اس شعر کے مطابق قوم کے ہاتھ حقیقتاً اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ہیں، جنہیں تمام قوم اپنا قومی ہیرو ماننے پر متفق ہے۔ کسی نے بجا کہا ہے کہ اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان بچایا۔ آج اگر دشمن ہم پر حملے کی جرات نہیں کر رہا تو اس کی واحد وجہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنایا ہوا ایٹامک بم ہے، جس سے پاکستان دنیا کے 192 ممالک میں 7واں ایٹمی طاقت کے طور پر ابھر آیا۔ دوستو، وہ فرماتے ہیں کہ نیک کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی، دھوکہ بازی اور فسو سازی کے حربوں اور ہتھ کنڈوں کا نام نظام حکومت رکھ لیں گے۔ آزمائے ہوئے پیشاور سیاستدانوں اور حکمرانوں نے آج کل نظام حکومت بدلنے کے نئے پرکشش فکروں سے عوام کو ایک بار پھر دھوکہ دینے اور لوٹنے کی حکمت عملی پر کام شروع کر رکھا ہے۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں ہر طرف ریاکاری رواج پا جائے گی۔ عام و خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور خاطر ہوگا۔ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ممالک سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمار کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا۔ ایران یعنی فارس والے، ترکی یعنی عثمانیہ والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ کامیابی کے یہ تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا۔ میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کمران ہو جائیں گے۔ دوستو، تاریخ دان دنیا کی تقریباً تمام قوموں کو 4 بڑی اقوام یعنی آیا، منگولیا، حبشیہ اور یورپسیہ کی مختلف ذلی شاخیں سمجھتے ہیں۔ اہل یورپ گورے اور سرخ و سفید ہوا کرتے ہیں۔ اہل حبشہ سیاہ رنگ کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر افریقہ میں آباد ہے۔ اہل آریہ سے مراد ہندوستان، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لوگ ہیں، جبکہ اہل منگولیا چین اور انڈونیشیا کے باشندگان ہیں۔ لہٰذا گزری ہوئی شعر میں پاکستان کی مدد کے لیے شمال کی طرف سے آنے والا لشکر منگول چائنا ہی کی فوج کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ دوستو، نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں کہ جب یہ اشعار کہے گئے تو اس وقت 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی ہے، لہٰذا خدائے بزرگ و برتر اس طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ جب اس کے دور میں ظلم اور بدعت رواج پا جائے گا تو غرب کا بادشاہ ان کو دفاع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ ڈور سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ دوستو، ابھی تک اس نام کی معروف شخصیت یعنی شیر علی شاہ ظاہر نہیں ہے، لیکن شاید مستقبل میں ظاہر ہو۔ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جا
منتظر ہوں گے۔ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ جنگی ہتھیاروں اور جنگی کارروائی کے ماہر لشکر آئیں گے، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرقی وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عرب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور سے فتح کر لیں گے۔ یہ چوینٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ضرور ہوگی۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزے گی۔ وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ دوستو، عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ اس شعر کا غازیانہ، دلیرانہ اور فاتحانہ انداز سے کفار کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم کے لیے تمام مسلمانوں کا باہم جمع ہونا تشویشناک نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو فتح حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بڑھ کر جاری ہوگا۔ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشنگوئی کا ہر شعر جہاں ایک ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں مستقبل کے بارے میں ان کا یہ شعر جس میں صاف طور پر دریائے اٹک کا نام لے کر اسے 3 مرتبہ کفار کے خون سے بڑھ کر جاری ہونے کی پیشنگوئی کی گئی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک انتہائی خونریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں اگلے شعر کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پنجاب شہر، لاہور ملک کشمیر، دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے۔ دوستو، صوبے، علاقے اور شہروں کے نام بالواسطہ طور پر نہ صرف دریائے اٹک کے خونی معرکہ میں مسلمانوں کو فتح ظاہر کرتے ہیں بلکہ دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پنجاب، لاہور، کشمیر اور ہندوستان کے اندر دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان دوآبہ کا وسیع علاقہ اور مشہور شہر بجنور پر مسلمانوں کا غالبانہ قبضہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کی بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک خالقانہ لطف و کرم فرمائیں گے۔ دین اور ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دی جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندو کی علم برداری سے پاک ہو جائے گا۔ یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشنگوئیوں کے قصیدے میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور خراب حالات کے بعد بلاخر فتح حق اور سچ کی ہوگی اور باطل ناکام و نامراد ہو کر شکست کا مزہ چکھے گا اور مغلوب ہو جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔